فائبرائڈ جو ہے یہ جیسے آپ نے کہا ایک نان کینسرس رسولی ہے. اسے آپ سمجھ لیں جیسے بچے دانی میں سوجن کی طرح کی ہوتی ہے, اور یہ ایلڈرلی یوں کہہ لیں کہ ریپروڈکٹیو ایج گروپ میں فیمیلز کے اندر بنتی ہے, کیونکہ یہ ہارمون ریلیٹڈ بہت زیادہ ہے. یعنی ایسٹروجن کی جب سب سے زیادہ پیک ہوتی ہے تب یہ فائبرائڈ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. اور جب مینوپاز ہوتا ہے 50 سال کے بعد, اس میں یہ خود بخود اگر موجود بھی ہوں تو شرنک ڈاؤن ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہارمونز کی ایک کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر دوسری بات ایک بہت امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ 60% سے زیادہ یعنی 60% سے زیادہ خواتین میں فائبرائڈز بالکل اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ کچھ بھی نہیں کہتے, جیسے کہ بلیڈنگ, پین, ایسا کچھ نہیں کرتے, اور ان کو کسی قسم کی سرجری اور کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف 40% ہوتے ہیں جس میں آپ کسی وجہ سے سرجری کی, کیونکہ اس کی ٹریٹمنٹ صرف سرجری ہوتی ہے, میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی اس میں نہیں ریکمینڈڈ. تو اگر بہت زیادہ یہ بلیڈنگ کریں یا پین کریں یا بہت زیادہ پریشر سمٹمز کریں, اس وقت پھر سرجری پلان کی جاتی ہے, یا بہت ریپڈلی اس کا سائز بڑھ رہا ہو. اور اگر آپ بہت ساری اسٹڈیز دیکھیں تو 20% سے زیادہ تو خواتین ایسی ہیں جنہیں پورے لائف ٹائم میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر فائبرائڈ بھی ہے. تو اس لیے اس میں بنتے کیوں ہیں فائبرائڈس, یہ جو رسولیاں بیسیکلی جی رسولی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ فائبرائڈس کی بہت ساری کازز ہیں, جس میں سب سے امپورٹنٹ کاز تو ایک جینیٹک بھی ہے. جس فیملی کے اندر جیسے مدر میں یا بہن میں فائبرائڈ ہوں, موسٹلی یہ اس میں پائے جاتے ہیں. دوسرا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہارمون ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کسی میں اگر 1 یا 2 سینٹی میٹرز کا ہے اور وہ پریگننسی ہو جائے تو پریگننسی کے شروع میں ہارمونز کی پیک آتی ہے, تو اس میں اس کا سائز بڑھ جاتا ہے. اور مینوپاز میں جب ہارمونز کی ڈیفیشنسی سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا سائز خود ہی شرنک ڈاؤن. بہت ریئر ہوتے ہیں جس میں نہ شرنک ڈاؤن ہو, لیکن موسٹلی یہ پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھیں کہ ڈفرینٹ ریسرچ آ رہی ہے کہ بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں واقعی اس میں نئی آ رہی ہیں, جس میں کارڈیو ویسکولر جتنی بھی ڈیزیزز ہیں اس کو بہت زیادہ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے فائبرائڈ سے. فائبرائڈس کی وجہ سے دل کے امراض ہو رہے ہیں یا دل کے امراض کی وجہ سے فائبرائڈ؟ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں دل کے امراض ان اسپیسیفک نہیں, جیسے بلڈ پریشر ہے, یعنی کہ بلڈ پریشر بلڈ ویسلز کی بھی ایک بیماری سمجھی جاتی ہے. تو ایسی چیزیں جو کہ بلڈ پریشر اور بلڈ ویسلز کی بیماری کو انوالو کر رہا ہو ان اسپیسیفک, اس کا تعلق بہت زیادہ فائبرائڈس میں پایا جا رہا ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب فائبرائڈس کے شرنک کرنے کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے, مے بی آفٹر 45 ایئرز آف ایج یا 50 ایئرز, زیادہ تر بلڈ پریشر ہوتا ہی اس ٹائم پہ, تو وہ ویسے ہی ہارمونز کی وجہ سے شرنک ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. تو ان اسٹڈیز میں جتنے بھی آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں وہ کوئی بہت بڑا گروپ آف پیشنٹس پہ نہیں ہے, اس لیے ابھی اس پہ بہت زیادہ ایویڈنس اور بہت زیادہ کام آنا باقی ہے. لیکن نو ڈاؤٹ اگر کسی میں جیسے دیر آر مینی پیشنٹس جن کا 30 کے بعد ہی بلڈ پریشر کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ فیملی ہسٹری ہوتی ہے یا پریگننسیز میں ان کو بلڈ پریشر رہ چکا ہوتا ہے, تو اس میں اگر آپ شروع سے ہی بلڈ پریشر نہ ہونے دیں یا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ارلی کر لیں, تو واقعی ایسی بہت اب 2-3 تو بڑی صحیح ویلڈ اسٹڈیز آ گئی ہیں جس کے مطابق فائبرائڈ یا تو ختم بھی ہو جاتے ہیں یا شرنک ڈاؤن ہو جاتے ہیں اگر ٹائملی بلڈ پریشر کو کنٹرول. اچھا دیکھیں, کسی بھی خاتون میں جب فائبرائڈز ہوتے ہیں تو اس کو معلوم کیسے ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس کے انیشل سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں خواتین کو معلوم ہی نہیں ہوتا ٹل تھرو آؤٹ دیئر لائف, تو پتہ ہی نہیں لگتا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک علیحدہ کیس ہو گیا, بٹ وہ کیا ان یوزول چینجز ہوتی ہیں یا وہ کیا کس قسم کی پین ہوتی ہے, کس قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں جس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ دس سرٹن پرابلم اور دس سمٹم از ڈیو ٹو دا فائبرائڈ؟ فائبرائڈ کا جو سب سے مین اور امپورٹنٹ سمٹم ہے وہ ہیوی بلیڈنگ ہے. ہر ماہواری میں ڈیورنگ مینسٹرل سائیکل اگر ماہواری میں زیادہ بلیڈنگ ہو تو وہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ فائبرائڈ ہو سکتا ہے. اس صورت میں فوراً الٹرا ساؤنڈ کرایا جائے. الٹرا ساؤنڈ میں 100% پتہ چل جاتا ہے کہ فائبرائڈ ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ فائبرائڈ پین کی صورت میں بھی پریزنٹ کر سکتا ہے, اسپیشلی اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپلیکیٹ کرنا شروع ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر کچھ سالوں سے اگر فائبرائڈ رہ جائے تو خود سے کچھ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو اسے ڈی جنریٹو چینجز کہتے ہیں. اس صورت میں وہ پین کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ سائز بڑا ہو جائے تو وہ پریشر سمٹمز یا ایک میس کے طور پہ فیل ہوتا ہے, جس میں یورین کے پرابلمز یا اسٹول پاس کرنے کا پرابلم یا پاؤں سوج جانا وہ بھی شامل ہے. ایسی کوئی بھی سمٹمز میں قریبی اچھے اسپیشلسٹ کو آپ دکھائیں, گائنوکالوجسٹ کو, وہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے پھر وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ سمٹمز کے مطابق کہ اس کی سرجری یا فائبرائڈ ریموول ریکوائرڈ ہے یا نہیں.
اچھا کن کیسز میں اس کو ریموو کروانا پڑتا ہے اور کیا سرجری سے جو برتھ کا یا ایک پریگننسی کا پروسیس ہوتا ہے کسی بھی خاتون میں، ایک آبویسلی اس نے کنسیو کرنا ہوتا ہے، یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں سرجری سے؟ بالکل دیکھیں، اگر تو فائبرائڈ آپ کا اگر جو میں نے سمٹمز بتائے اس میں سے کچھ ہے اور آپ کے الٹرا ساؤنڈ پہ فائبرائڈ آ جاتا ہے اور یہ اسپیسیفائی ہو جاتا ہے کہ یہ سمٹم فائبرائڈ ہی کی وجہ سے ہے، پھر تو فائبرائڈ کا ٹریٹمنٹ سرجری ہے، کیونکہ میڈیکل ٹریٹمنٹ اس کے اندر بالکل ٹیمپرری علاج کے طور پہ کیا جا سکتا ہے، جیسی میڈیسن ختم ہو دوبارہ ریورٹ بیک کر جاتے ہیں۔ ایک اور ٹریٹمنٹ فائبرائڈ میں ریکمینڈڈ آج کل ہے جو کہ بڑا ان بھی ہوا ہوا ہے، جو ریڈیولوجیکلی اٹس ناٹ اے سرجری، ریڈیولوجیکلی جا کے بلڈ ویسل کو بند کر دیا جاتا ہے فائبرائڈ کی، اس کو یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن کہا جاتا ہے۔ وہ ان خواتین میں زیادہ ریکمینڈڈ ہے جو فیملی کمپلیٹ کر چکی ہوں، جنہوں نے اور بیبی نہ پیدا کرنا ہو، تو ان کے اندر آج کل جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ والا پروسیجر ہے، اس سے سمٹمز بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور میجر سرجری سے آپ بچ جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کوئی برتھ پروسیس پہ کوئی افیکٹ آتا ہے؟ بالکل، اس کے اندر جو ابھی ہماری کوئی ریکمینڈڈ گائیڈ لائن نہیں آئی کہ انفرٹیلیٹی والے میں آپ یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن کریں، کیونکہ اس میں لیٹر آن کنسیو کرنے کا یا اگر کنسیو کر جائیں تو بچے کی گروتھ کی ریٹارڈیشن کی اسٹڈیز بہت زیادہ ہیں، تو زیادہ تر یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن ان خواتین میں جن کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہو، مے بی آفٹر 40 ایئرز آف ایج، جنہوں نے آگے بیبی نہ کرنا ہو لیکن فائبرائڈ تنگ کر رہا ہو، تو اس کے اندر ریکمینڈڈ ہے۔ ورنہ سرجری کے لیے تو اوبویسلی اگر آپ نو اسکار سرجری کہیں تو لیپروسکوپی ہے، جسے کہتے ہیں نو کٹ نو اسکار سرجری، وہ تو بہت اچھی ریکمینڈڈ ہے فائبرائڈ کے لیے۔ ایون منی لیپروٹمی بھی کافی جگہوں پر ہو رہی ہے، تو یہ سارے تو طریقے ہیں۔ اچھا ایک یہ آپ نے کہا کہ ان موسٹ آف دا کیسز اٹ از نان کینسرس، ان آل کیسز یا ان موسٹ آف دا کیسز، یعنی کچھ کیسز میں کیا یہ کینسرس بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی گروتھ باڈی کے اندر ہوگی تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% اس میں کینسر ہونے کا چانس نہیں ہے، لیکن فائبرائڈ ایک ایسی رسولی یا گروتھ ہے جس میں بہت منیمل چانس، ایویڈنس کے مطابق تو 0.1% چانس ہے کہ جو کہ بہت کم سمجھا جاتا ہے، اور وہ بھی آپ کو الٹرا ساؤنڈ یا MRI پہ کچھ ایسی چینجز نظر آ جاتی ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ کینسر کی طرف جا رہا ہے یا نہیں۔ لیکن ایسی صورتحال میں اگر کوئی سمٹم نہیں ہے اور فائبرائڈ نکالنے کی ایڈوائس نہیں دی گئی تو سال میں ایک دفعہ الٹرا ساؤنڈ کر کے فائبرائڈ کے سائز کو بس فالو اپ میں رکھا جاتا ہے۔ اگر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہو یا اس میں کوئی چینجز نظر آ رہی ہوں الٹرا ساؤنڈ پہ، پھر فردر انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ادروائز نہیں۔ اچھا ہمارا کیونکہ آج کل کی ہم خواتین کی بات کریں، بچیوں کی بات کریں، لائف سٹائل اتنا اچھا نہیں ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے، سٹریس آج کل بہت زیادہ ہے اور خوراک بھی اچھی نہیں ہے، سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لائف سٹائل کا کوئی تعلق ہے ان فائبرائڈس کے ساتھ؟ دیکھیں، لائف سٹائل کا ایز سچ کوئی تعلق خاص ہے نہیں، کیونکہ اس کے جو رسک فیکٹرز ہیں اس کے اندر ہارمونل ہے۔ ہاں however there are few studies، اور اس میں رسک فیکٹرز میں بہت زیادہ موٹاپا، یعنی کہ وہی بات ہے، اگر زیادہ موٹاپا ہوگا تو بلڈ ویسلز کی جو میں نے پہلے بات کی، بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ پرابلمز اور انفرٹیلیٹی، اور یہ سارے کچھ رسک فیکٹرز ہیں جو فائبرائڈ کو کے بننے یا اس کے ختم نہ ہونے میں انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں بہت موٹاپا یا جسے کہتے ہیں پالیسسٹک اووریز کے تاکہ ماہواری کا مس ہو جانا، اور جس میں ایسٹروجن لیول ذرا باڈی کے اندر زیادہ ہو، جو کہ ہارمون لیول ہے، جو کہ اگر کسی میں جینیٹیکلی کوئی ٹینڈنسی ہے فائبرائڈ بننے کی تو وہ اس کو تھوڑا سا بڑھا دے گا۔ تو یس، اگر بہت ویٹ گین نہ کیا جائے، فزیکل ایکسرسائز ریگولرلی کی جائے، کسی بھی ایب نارمل سمٹم کی صورت میں فوراً قریبی اچھے اسپیشلسٹ کو رجوع کیا جائے تاکہ وہ پھر آگے بیفور اینی تھنگ ہیپنس تو اس چیز کو پکڑ لے تو وہ